خوفناک کہانیاں، پہلا حصہ، آخری تصویر۔ 10 شعبان 1051 ہجری۔ سید صالح کی جب سے مجھے زیارت ہوئی ہے، میری زندگی میں عجیب انقلاب برپا ہوا ہے۔ یہ شخص علوم ظاہری اور باطنی کا بہت ماہر ہے اور اس کی عمر کا بڑا حصہ سیر و سیاحت میں بسر ہوا ہے۔ میں نے شیخ کی زبانی انتہائی تعجب خیز کہانیاں سنی ہیں، جو لفظ بلفظ بیان کروں تو ایک نئی لیلا الف لیلا تیار ہو سکتی ہے۔ شیخ صالح نہ صرف عارف کامل ہیں بلکہ بہت بڑا کیمیا گر بھی ہے۔ اگرچہ وہ اس فن کو مردود قرار دے کر ترک کر چکا ہے، لیکن اس نے ایک روز مجھے اس خام کو کندن میں بدل کے دکھایا۔ اس کے علاوہ اس قبیل کے بقیہ 4 علوم کا بھی جاننے والا ہے، جنہیں کیمیا، سیمیا اور ریمیا کہتے ہیں۔ شیخ کا بیان ہے یہ 5 علوم ایسے ہیں کہ ان سے دنیا کی کایا پلٹی جا سکتی ہے، مگر ان کا جاننا، سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ شیخ نے مجھے بتایا کہ ان 5 علوم کے ابتدائی حروف سے ایک کلمہ بنتا ہے، کلمہ سرے، یعنی یہ تمام علوم ستری ہیں، چھپے ہوئے ہیں اور ہر کس و عام کو ناقص عطا نہیں کیے جاتے۔ انہیں وہ علم بھی ہے جو شیخ نے مجھے سکھانے کا ارادہ کیا ہے، یعنی روح کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنے کا عمل۔ اس کا عملی مظاہرہ بھی شیخ نے میرے سامنے کیا اور میں بڑی مشکل سے اپنے دل کی حرکت کو بند ہونے سے روک سکا۔ اتنی دہشت مجھ پہ طاری رہی کہ پناہ خدا، شیخ نے ایک شب اپنی روح اپنے پالتو طوطے میں منتقل کر دی۔ اس دوران میں شیخ کا جسم ایک مقام پر بے حس و حرکت پڑا رہا اور طوطے نے شیخ کی زبان میں بولنا شروع کیا۔ اگر یہ تماشا مزید چند لمحے جاری رہتا تو شاید پھڑ پھڑا کر میرا دم ہی نکل جاتا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اتنے میں شیخ الا اللہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کی کہ کیا طوطے کی روح کہاں تھی؟ فرمایا میرے بدن میں۔ شیخ نے حبس دم کی بھی جوانی میں بڑی مشق کی تھی اور ابھی تک یہ مشق چھوڑی نہیں۔ میرا خیال ہے ان کی درازی عمر کا راز بھی اسی حبس دم کی مشق میں پنہاں ہے۔ مجھے اس نے اظراء کرم اسم ذات کے عمل کی تلقین اور اجازت دی ہے۔ شب سخت، تاریک اور ڈراؤنی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے فضا کسی کے سوگ میں ویران اور خاموش ہے۔ آسمان پر کوئی ستارہ بھی جھلملاتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں شیخ صالح کی بابرکت جھونپڑی سے نکل کر جلال آباد کی اس پرانی مسجد کی طرف بڑھ رہا ہوں، جو قبرستان کے کنارے واقع ہے اور جس کی بوسیدہ چھتوں میں چمگادڑوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ مجھے اندازے کے مطابق وہاں تک پہنچنے میں کوئی 2.5 کوس کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ میرے ارد گرد پہاڑی ٹیلے پھیلے ہیں اور اندھیرے میں ان کی شکلیں ہر لمحہ بدل رہی ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ آس پاس سخت پتھریلی بنجر زمین پر ناک پھنی قسم کے پودے بھی کثرت سے ہیں، اونچے اونچے، چھوٹے چھوٹے، پھیلے پھیلے، سمٹے سمٹے۔ میں ان پر نگاہیں جماتا ہوں۔ یہ پودے بھی عجیب بھیانک شکلیں اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یکایک پودا میرے سامنے سمٹا، پھر اونچا اٹھنے لگا، پھر ناک بن کر اس نے اپنا چوڑا پن پھیلایا اور قد آدم ہو کر جھومنے لگا۔ اس کی 2 شاخہ زبان بھی لہراتی تڑپتی ہوئی میں نے دیکھی اور ننھی ننھی سرخ آنکھیں انگاروں کی مانند دہکتی پائیں۔ میری سماعت نے اس کی پھنکار اچھی طرح سنی، لیکن مجھ پر خوف کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ میں شیخ صالح کا خنجر ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں اور آیت الکرسی کا ورد کرتا چلا جا رہا ہوں۔ آگے بڑھ کر میں نے اس ناک کو غور سے دیکھا اور خنجر کے ایک ہی وار سے اس کا پھنکار ڈالا۔ چشم زن میں وہ ناک دوبارہ پودا میں ہو کر چھوئی موئی کی مانند سمٹ کر زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک شاخ کٹ کر الگ پڑی ہے۔ ابھی میں نے نصف فاصلہ طے کیا ہے کہ یکایک ایک پہاڑی ٹیلے کے عقب سے بچی کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں حیران ہوں، اس اجاڑ بیاباں میں نصف شب کے وقت یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میں اس آواز پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور تیزی سے اپنا راستہ طے کرتا ہوں کہ اتنے میں بچے کے رونے اور چیخنے کی آوازیں میرے بالکل قریب آ جاتی ہیں۔ میں تھم جاتا ہوں۔ مجھ سے کوئی 10 ہاتھ آگے 3-4 سال کا
ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے۔ اس کے رونے کی آواز میرے دماغ کو برمے کی مانند چھیدتی ہوئی گزر رہی ہے۔ مجھے گھر لے چلو، مجھے گھر لے چلو، بچہ رو رو کر کہہ رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، یک بیک یہ ہاتھ لمبے ہونے لگے اور میری گردن دبوچنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں۔ میں خنجر کا وار کرتا ہوں، دونوں بازو مولی کی طرح کٹ کر زمین پر گرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ پراسرار بچہ جو کوئی شریر جن ہے اور صوبیدار جلال آباد کا بھیجا ہوا معلوم ہوتا ہے، ویرانے سے چیختا چلاتا بھاگ جاتا ہے۔ اس کے قدموں کی آواز دیر تک زلزلے کی مانند بیاباں میں گونجتی رہتی ہے۔ میں مسلسل کلام الہی کی زیر لب تلاوت کرتا مسجد کی جانب بڑھ رہا ہوں اور اب دوڑنا شروع کرتا ہوں۔ دفعتاً مسجد سے کچھ دور مجھے ہلکی ہلکی روشنی نظر آتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے وہاں 10-12 چراغ روشن ہیں۔ یہ چراغ گردش میں ہیں۔ نزدیک جاتا ہوں تو اور حیرت اور خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہاں فیروزہ اپنی تمام رعنائیوں اور حسن و جمال کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک سنہری تال میں کئی چراغ جل رہے ہیں اور یہ تال فیروزہ کے ہاتھ میں ہے۔ آؤ نادر زماں، میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اف خدایا، یہ تمہارے ہاتھ میں خون آلود خنجر کیسا ہے؟ اسے پھینک دو جانے من، مجھے اپنے بازوؤں میں لے لو، میں تم سے ملنے کو تڑپ رہی ہوں۔ فیروزہ، تم یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میں کہتا ہوں جلد بتاؤ، ورنہ خبیث صوبیدار جلال آباد کہاں ہے؟ اب وہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ فیروزہ کی مترنم ہنسی فضا میں گونجتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آ رہی ہے۔ ایک بار پھر میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ یہ خال و خط، یہ قوسیں، یہ لکیریں، یہ آبرو، یہ رخسار، یہ لب زندگاں، بے شک سب اسی کے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں کراہیت اور نفرت کا ایک الاؤ سلگ اٹھتا ہے۔ میں کلام الہی پڑھ کر پھونک مارتا ہوں اور دفعتاً تھالی میں رکھے ہوئے تمام چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک مکروہ بھیانک قہقہا ہوا کی دوش پر سوار ہو کر آتا ہے اور میرے کانوں سے مسلسل ٹکراتا ہے۔ میں یہ آواز پہچان لیتا ہوں، یہ وہی صوبیدار جلال آباد ہے۔ اس کا یہ فریب بھی ناکام ہو گیا۔ میں جلدی سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہوں۔ ہر طرف اب گہرا سناٹا ہے۔ اس نواح میں حشرات الارض ان گنت ہیں۔ برابر ان کے بولنے اور چیخنے کی آوازیں سنتا رہا ہوں، لیکن اس وقت سب کو سانپ سونگھ گیا۔ جھینگر بھی چپ ہیں اور مینڈک بھی نہیں ٹرٹرا رہے۔ مسجد کے در و دیوار پر حسرت برس رہی ہے۔ میں شیخ صالح کی ہدایت کے مطابق ساعتوں کا اندازہ کر کے مسجد کے ایک کچے حجرے میں اپنے خنجر کی نوک سے ایک وسیع دائرہ کھینچتا ہوں۔ یہ حصار ہے، شیاطین سے میری سلامتی اور حفاظت کا حصار، اور مجھے اسی کے اندر بیٹھ کر اس میں اعظم کا عمل پورا کرنا ہے۔ یہ وقت طلوع آفتاب سے پہلے تک کا ہے۔ حصار کے اندر داخل ہو کر میں ہیمانی میں ہاتھ ڈال کر ایک چراغ اور کپی سے سرسوں کا تیل نکالتا ہوں، پھر چک ماک پتھروں کو رگڑ کر چراغ روشن کرتا ہوں۔ اس کی روشنی میں مسجد کا صحن، اندرونی حصہ اور دروازہ سبھی بخوبی دکھائی دے رہے ہیں۔ خنجر اپنے سامنے رکھ کر میں چوغے میں تسبیح نکال کر ورد شروع کر رہا ہوں۔ حسب ہدایت مجھے اپنی آنکھیں پورے عمل کے دوران کھلی رکھنی ہیں۔ اس عمل میں نیند کا آنا سخت مہلک ہے۔ چراغ کی روشنی میں میرا سایہ سامنے والی دیوار پر پڑ رہا ہے۔ جب میں معمولی سی بھی حرکت کرتا ہوں تو یہ سایہ بری طرح تھر تھراتا ہے، حالانکہ چراغ کی لو بالکل سیدھی ہے اور مسجد کے اس حصے میں اونچی اونچی دیواروں کی وجہ سے ہوا کا دباؤ بھی نہیں۔ میں اپنی توجہ اس طرف سے ہٹا کر اپنے عمل کی جانب مرکوز کرتا ہوں۔ جوں جوں میرے عمل میں تیزی آ رہی ہے، توں میرے دائیں بائیں عجیب و غریب آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ایک پرہجوم بازار میں ہوں اور لوگ طرح طرح کی باتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنی سماعت پر قابو پا کر ان پراسرار آوازوں کو ذہن سے جھٹک دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد یہ آوازیں ختم ہو جاتی ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے اندیکھے بعض اجسام میرے نزدیک موجود ہے۔ میں ان کے سانس لینے کی آوازیں بھی سن سکتا ہوں۔
फिर यकायक मेरी निगाह दीवार पर थरथराते हुए अपने ही साए पर पड़ती है और ये देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है कि साया दाएं दीवार से हटकर बाएं दीवार पर मुंतकिल हो गया है। ये ऐसा खिलाफ तवक्को शाबदा है कि चंद लम्हों के लिए मेरी ज़बान गुंग हो जाती है। देखते ही देखते मेरा साया सिमट कर इंसानी शक्ल इख्तियार करता है और दीवार से उतरकर ऐन मेरे सामने मगर हिसार से बाहर बैठ जाता है। ये एक दूसरे नादिर ज़मान है जो मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा है। जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होता तो उसकी सूरत बदलकर भयानक हो जाती है। आंखों से शोले उठ रहे हैं, सर का एक एक बाल खड़ा है, मुझ पर हैबत तारी हो रही है। आंखें बंद करने का हुक्म नहीं, मुझे लाजमन ये सब तमाशा देखना, अपने होशो हवास भी कायम रखने हैं। लेकिन हलक खुश्क हो रहा है, अमल पढ़ने में सख्त अजियत हो रही है। चंद लम्हों बाद ये हालत हुई कि अल्फाज ज़बान से निकलने दुश्वार थे। मैंने गर्दन दूसरी जानिब मोड़ी तो वो चेहरा फिर सामने था। कोई 2 सातों तक की ही कैफियत रही। आखिर वो मनहूस सूरत नज़रों से ओझल हो ही गई। उसके बाद तुलुए सहर तक मैंने इत्मीनान से अपना अमल पढ़ा, फिर चिराग गुल करके हिसार से बाहर आ गया। शेख सवाले मुझे मस्जिद से बाहर ही मिल गए। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मुबारकबाद दी कि पहले इम्तिहान में मैं सुरखरू रहा। खुदा ने चाहा तो आइंदा 2 रातें भी कामयाबी से अमल पढ़ूंगा। खुद मुझे भी अल्लाह की ज़ात से ऐसी ही उम्मीद है। 11 शबान मुअज़्ज़म 1051 हिजरी। दूसरी शब में शेख की झोपड़ी से निकलकर मस्जिद की तरफ चला। निफ्स राह तक किसी ने मुझे हैरान ना किया। खुश हूँ कि बलाएं टल रही हैं और अमल पूरा होने के बाद फिरोज़ा मुझे मिल जाएगी और मैं उस शरीर जिनका किस्सा हमेशा के लिए पाक कर दूंगा। जो ही मैं मस्जिद के नज़दीक पहुंचता हूं, एक बहुत बड़ी चमगादड़ मगरिब की जानिब से नहायत नीची परवास करती हुई आती है और मुझ पर एकदम हमला कर देती है। मैं दायां हाथ ऊपर उठाकर खंजर उसे दिखाता हूँ। वो हौलनाक आवाज़ें निकालती हुई मस्जिद की जानिब चली जाती है। मस्जिद में जाकर उसी जगह हिसार खींचता हूँ और मुकर्ररा सात पर विर्द शुरू कर देता हूँ। कल की निस्बत आज मेरे औसान भी बहाल है और आसाब भी मजबूत। मैं यकीन किए हुए हूँ कि हिसार के अंदर कोई शय दाखिल होकर मुझे नुकसान पहुँचाने पर कादिर नहीं, लिहाजा बेफिक्री से अमल जारी रखना चाहिए। अभी ये तसव्वुर मेरे जहन ही में है कि हुजरे के रोशनदान से कोई परिंदा फड़फड़ाता हुआ अंदर दाखिल होता है। एक लम्हे के लिए बिल्कुल गैर इख्तियारी तौर पर गर्दन घुमा कर देखता हूँ। ये परिंदा नहीं, मेरी ही शक्ल सूरत का एक आदमी है। देखते ही देखते वो 2 हो गए, फिर 3, फिर 4। उन सब की सूरतें एक सी हैं। वो मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, फिर ज़ोर ज़ोर से गर्दनें हिलाकर हंसने लगते हैं और कह लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी भयानक और मकरू आवाज़ों से मस्जिद गूंज रही है। मेरे अमल में 1-2 लम्हों के लिए खलल पड़ता है। इसके बाद मैं उनकी तरफ से ध्यान हटाकर अमल की जानिब मुतवज्जा हो जाता हूँ। जब दिल पर घबराहट तारी होने लगती है तो खंजर हाथ में लेकर उन शक्लों को डराता हूँ। खंजर हाथ में लेते ही वो खौफजदा होकर हिसार से परे हट जाते हैं और फिर आपस में सरगोशियाँ शुरू कर देते हैं। यकायक बैरूनी दरवाजे से एक कवी हैकल हबशी अंदर आता है। उसने अपनी पुश्त पर लोहे का एक बड़ा कढ़ाव उठा रखा है। उसका वजन किसी तरह भी 10-15 मन से कम नहीं होगा। हबशी लाल लाल ज़बान और सफ़ेद दांत निकालकर मेरी तरफ देखता है और धड़ाम से वो आहनी कढ़ाव मस्जिद के सहन में पटक देता है। फिर दूसरा हबशी अंदर आता है। उसकी पुश्त पर मनो लकड़ियाँ लदी हैं। वो लकड़ियों का ये भारी घुट्टा सहने मस्जिद में फेंक कर बाहर निकल जाता है। मेरी शक्ल सूरत के चारों आदमी जल्दी से वो लकड़ियाँ जमा करके आग लगा देते हैं। शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। अब जो देखता हूँ तो वो आहने कढ़ाव आग पर धरा है। फिर एक कवि हैकल हबशी आया और उसने हाथ से न जाने क्या इशारा किया कि कढ़ाव में तेल भर गया। आनन फानन तेल खौलना शुरू हुआ और आग की लिपटें हिसार तक पहुंचने लगीं। मस्जिद के दरो दीवार तपते हुए
دکھائی دیے۔ خود میں محسوس کر رہا تھا کہ نارے جہنم میں کچھ ایسی ہی تپش ہوگی۔ مان وہ سب صورتیں غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ صوبے دار جلال احمد نمودار ہوا۔ اس کا لباس ویسا ہی تھا جیسا میں نے اول مرتبہ دیکھا۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر غضبناک لہجے میں بولا، اے نوجوان، ابھی بھی وقت ہے، یہ ڈھونگ چھوڑ دے اور اپنی جان سلامت لے کر یہاں سے نکل جا۔ شاید تو میری قوت سے آگاہ نہیں، ایسے کئی سینکڑوں عمل میں خود جانتا ہوں اور ان سب کا توڑ بھی میرے پاس ہے۔ اگر کہے تو تماشا دکھاؤں۔ میں خاموش رہا، دل ہی دل میں اپنا وظیفہ برابر پڑھے جاتا تھا، گاہے گاہے خنجر پر بھی نگاہ ڈالتا۔ صوبے دار نے تالی بجائی اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے آہنی گرز میرے سر پر دے مارا ہو۔ پلک جھپکتے میں وہی حبشی سید صالح کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لے آیا۔ شیخ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سفید ریش لہو سے رنگین تھی، بدن پر جا بجا زخم تھے جن سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ ان کی حالت سخت ابتر تھی۔ میں عمل بھول کر ان کی طرف حیرت اور خوف سے تکنے لگا۔ شیخ صالح نے بے حد نخیف آواز میں کہا، نادر زمان، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ عمل ترک کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ صوبے دار کا حکم ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو نہ صرف وہ مجھے مار ڈالے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیروزہ کو بھی تم سے چھین لے گا۔ اگر خدا کی رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں اس فریب میں ڈوب ہی گیا تھا۔ غیر شعوری طور پر میں نے خنجر اٹھانا تھا کہ صوبے دار نے چلا کر حبشی کو حکم دیا، شیخ صالح کو کھولتے تیل میں ڈال دو۔ یہ الفاظ ابھی اس کے منہ سے ادا ہی ہوئے تھے کہ میں نے شیخ کو تیل کے کڑھاؤ میں پایا، آنن فانن اس کا بدن جل کر کوئلہ ہو گیا۔ صوبے دار نے قہقہہ لگایا اور بولا، اب اس بے وقوف مصور کا بھی یہی حشر کیا جائے گا۔ حبشی قدم بڑھاتا میری جانب آیا، ایسا لگا جیسے اس نے ایک پاؤں حصار میں رکھ ہی دیا ہو۔ میں نے خنجر پوری قوت سے اس کے پاؤں پر مارا۔ ایک ہولناک آواز کے ساتھ سب کچھ غائب ہو گیا، نہ کڑھاؤ رہا، نہ آگ کے شعلے، نہ صوبے دار جلال آباد اور نہ وہ مکروہ صورت حبشی۔ میں بدستور اپنے حصار میں بیٹھا تھا اور چراغ روشن تھے۔ 12 شعبان 1051 ہجری۔ آج اس عمل کی تیسری اور آخری رات ہے۔ گزشتہ روز صبح جب میں مسجد سے باہر نکلا تو شیخ صالح کو اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے فرمایا، بس اب کامیابی ہی سمجھو، جنات نے تمہیں ڈرانے دھمکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آفرین ہے تمہاری ہمت اور استقلال پر، تم نے ان کا ہر داؤ ناکام بنا دیا۔ اب پوری توجہ اور حواس کی تمام بیداری کے ساتھ عمل پڑھنا۔ ممکن ہے جنات آج رات تمہیں ورگلانے اور عمل سے ہٹانے کے لیے کوئی ایسا حربہ آزمائیں، وہ خواہ کچھ بھی کرے، تم ہرگز مقررہ وقت سے پہلے حصار نہ چھوڑنا۔ میں نے شیخ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا اور کوئی شیطانی قوت مجھ پر غالب نہ آ سکے گی۔ شیخ نے ایک تعویذ بھی میرے گلے میں باندھا۔ یہ رات پچھلی 2 راتوں سے کہیں زیادہ وحشت انگیز اور تاریک تھی۔ قدم قدم پر یوں لگتا جیسے ہزاروں اندیکھے اجسام میرے تعاقب میں ہیں۔ میں ان کے قدموں کی آہٹیں اور آوازیں بھی سن رہا تھا، لیکن نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ جو مسجد کی جانب بڑھتا گیا تو ان پراسرار اور نہ دکھائی دینے والے اجسام کی قربت کا احساس زیادہ ہوتا چلا گیا۔ پھر میرے کانوں میں رونے اور بین کرنے کی ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں، سینکڑوں عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں جیسے کسی کا ماتم ہو رہا ہو۔ یہ آوازیں نہیں، نادیدہ برچھیاں سی تھیں جو میرے دل میں کھبی جاتی تھی۔ یہ شور میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے اور آنکھوں کے آگے ستارے ناچتے نظر آئے۔ میں نے اونچی آواز میں کلام الہی کی تلاوت شروع کی اور رفتار تیز کر دی۔ دیر تک چلنے کے باوجود بھی مسجد نگاہوں سے اوجھل رہی۔ رونے اور بین کرنے کی دماغ پاش آوازیں
ابھی تک کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں نے گھپ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد دیکھا۔ یہ ایسا راستہ تھا جس پر میں کبھی نہیں آیا۔ اب پہلی مرتبہ دہشت سے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ میں نے سوچا، کیا شریر جنوں اور شیطانی روحوں نے مجھے راہ سے بھٹکا دیا؟ ایک جگہ رک کر میں نے اپنے حواس درست کیے۔ شیخ کا عطا کیا ہوا تعویذ گردن میں ٹٹولا۔ اسے چھونے سے عجب طرح کی تسکین دل کو ہوئی۔ خوف کی وہ حالت یک سر جاتی رہی۔ یکا یک میں نے ایک روشن سائے کو بیاباں میں حرکت کرتے پایا۔ یہ انسانی قد و قامت کا سایہ تھا۔ غیر ارادی طور پر میں اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے خود کو مسجد کے دروازے پر پایا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور ٹھیک اس حجرے کے پاس رکا جس میں حصار باندھ کر میں اپنا عمل کرتا تھا۔ مجھے اس سائے سے کوئی ڈر نہ لگا اور خود بخود یہ بات دل میں جم گئی، یہ سایہ میری حفاظت اور نگہبانی کے لیے ہے۔ ابھی میں چراغ روشن کر کے خنجر کی نوک سے حصار باندھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ لرزہ خیز چیخ مسجد کے صحن میں گونجی اور میں نے دیکھا کہ صوبیدار جلال آباد اوندھے منہ وہاں پڑا ہے۔ اس کا جسم آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ شعلوں کا ایک دائرہ اس کے گرد رقص کر رہا ہے۔ صوبیدار کے حلق سے بھیانک چیخیں نکل رہی تھیں جیسے وہ بہت اذیت میں ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میں پتھر ہو گیا اور حصار باندھنا یاد نہ رہا۔ این اسی وقت کسی نے میرے کان میں کہا، نادر زمان کیا غضب کرتے ہو، جلد حصار مکمل کرو، اس میں پناہ لو، ورنہ دشمن وار کیا ہی چاہتا ہے۔ خدا کی پناہ، یہ آواز آقا تبریزی کی تھی۔ جی ہاں، میں یہ آواز کبھی نہیں بھول سکتا۔ آقا تبریزی تو مر چکا تھا، پھر یہ آواز۔ میں نے جلدی سے حصار باندھا اور اس میں محصور ہو گیا۔ حصار کے اندر جانے کی دیر تھی کہ صوبیدار جلال آباد کی چیخیں اور بلند ہو گئیں۔ در و دیوار لرزنے لگے۔ حجرے کی بوسیدہ چھت یوں گڑ گڑائی جیسے ابھی میرے سر پر آن گرے گی۔ شعلوں کا دائرہ غائب ہو گیا اور وہ زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں جن میں وہ شریر جن جکڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ورد شروع کیا۔ صوبیدار نے رونا چلانا شروع کر دیا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا کہ یہ عمل بند کر دو ورنہ میں جل جاؤں گا۔ جس طرح تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ اگر فیروزہ کو چاہتے ہو تو ابھی اسے آزاد کیے دیتا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور سلیمان اعظم کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ دوبارہ اسے یا تمہیں اور تمہاری آئندہ ذریت کو تنگ نہیں کروں گا۔ وہ عاجزی انکساری سے توبہ کر رہا تھا کہ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ دل کے کسی دور افتادہ گوشے سے صدا آئی کہ نادر زماں، تمہیں فیروزہ سے مطلب ہے۔ اگر یہ شریر جن عہد کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا تو تمہیں عضو سے کام لینا چاہیے، عفو سے کام لینا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے عمل ترک کر کے صوبیدار کی جانب نگاہ اٹھائی۔ اس کا سارا بدن لہو لہان تھا، جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے مسلسل زخمی کر رہی ہو۔ ہر بار وہ مرغ بسمل کی طرح فرش پر تڑپتا لوٹتا اور بھیانک آواز میں روتا۔ دفعتاً وہ روشن انسانی سایہ دیوار سے اتر کر حصار کے نزدیک آیا اور پھر میں نے وہاں آقا تبریزی کو کھڑے پایا۔ تبریزی جو کئی ماہ پہلے مر چکا تھا، فنا ہو چکا تھا، اب پھر میرے سامنے موجود تھا، یا شاید اس کی روح تھی۔ میں نے دیکھا صوبیدار جلال آباد کا رونا یکدم رک گیا اور اب اس پر ویسی ہی ہیبت طاری ہونے لگی جیسی پہلی مرتبہ صوبیدار کو اپنی حویلی میں دیکھ کر آقا تبریزی پر طاری ہوئی تھی۔ تحویل جن شاید تمہارا آخری وقت آن پہنچا۔ تبریزی کے وجود یا روشن ہیولے میں سے آواز نکلی، تم نے صدیوں تک انسانوں کو اذیتیں دی ہیں اور تم اپنی سیاہ کاری میں اس حد تک آگے بڑھے کہ دھوکے اور فریب سے ہماری بہو بیٹیوں کو بھی انسانوں کے بھیس میں آن کر لے جانے لگے۔ تم بھول گئے کہ بدی بدی ہے اور نیکی نیکی۔ بدی کبھی نیکی پر غالب نہیں آ سکتی۔ تم نے اس خدائے قہار و جبار کو بھی فراموش کر دیا جو ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں انسانوں اور جنوں کی جانیں ہیں۔ تم نے جو کچھ پایا وہ انہی خاکی انسانوں سے پایا۔ تم نے سارے عمل انہی سے سیکھے جن کی عزت و پروار کیا۔ تمہیں اپنے علم پر بڑا غرور ہے، ایسا ہی غرور جیسا تمہیں استاد ازل
ابلیس لعین کو تھا۔ کیا تم نہیں جانتے وہ راندہ درگاہ اسی تکبر کے باعث ہوا؟ تمہاری موت اب قریب ہے، بہتر یہی ہے کہ انسانی لبادہ اتار دو اور اپنے اصل روپ میں سامنے آؤ۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ اس شریر جن کا نام تحویل ہے۔ آقا تبریزی کے روشن سائے نے آہستہ آہستہ جن کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ خوف کے مارے سکڑنے لگا، سکڑتے سکڑتے ایک ننھے چوہے میں بدل گیا۔ اسے راہ فرار نہیں مل رہی تھی۔ مسجد کے کونوں خدروں میں پناہ لینے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگا پھرنے لگا۔ تبریزی کا سایہ اس کے تعاقب میں تھا۔ آنے واحد میں دونوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے اطمینان سے باقی عمل پورا کیا۔ ادھر صبح صادق کی روشنی مشرقی افق پر پھیلی، ادھر میں حصار سے باہر آیا۔ میرا عمل کامیاب ہو چکا تھا۔ نادر زمان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ منزل مقصود قریب تھی اور وہ فیروزہ کو پانے کے لیے بےتاب۔ شیخ صالح اسے اپنی جھونپڑی میں لے گئے۔ نادر زمان نے تبریزی کے روح کے آنے اور تحویل سے مکالمہ کرنے کا سارا قصہ سے کہہ سنایا۔ شیخ غور سے سنتے رہے۔ ان کے جھریوں بھرے بوڑھے چہرے پر حیرت اور تجسس کے آثار تھے۔ انہوں نے نوجوان کو تلقین کی کہ اگر دوبارہ تبریزی کا ہیولہ نظر آئے تو وہ اس سے فیروزہ کا احوال ضرور معلوم کرے۔ اس طرح کام زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تحویل جن اس اثنا میں فیروزہ کو جلال آباد کے نواح سے کہیں اور لے جانے کی کوشش کرے گا، مگر ہم اسے ایسا موقع نہیں دیں گے۔ شیخ نے اپنے پراسرار علوم میں سے ایک کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گوشت کے ایک لوتھڑے پر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر نادر زمان سے کہا، یہ لو لوتھڑا اپنے تھیلے میں رکھو اور مغرب کی سمت ناک کی سیدھ میں روانہ ہو جاؤ۔ 3 کوس کے فاصلے پر بے شمار پہاڑی چٹانیں اور غار پائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنات کا مسکن ہے۔ رات تو کیا، وہاں دن کو بھی کوئی نہیں جاتا۔ سورج جب نصف النہار پر ہو تو اس میدان کے عین درمیان کھڑے ہو کر 8 مرتبہ اصحاب کہف کے کتے قطمیر کو آواز دینا۔ جو ہی 8ویں بار تم یہ نام پکارو گے، ہر طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں گی۔ خبردار، ان آوازوں سے خوف مت کھانا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گرانڈل سفید کتا نمودار ہوگا۔ فوراً گوشت کا یہ لوتھڑا اس کے آگے ڈال دینا۔ جب وہ اسے کھا چکے تو خود بخود ایک طرف کو روانہ ہو جائے گا۔ تم بے خوف و خطر اس کے پیچھے چلے جانا۔ اس کے بعد خدا کے قدرت کا تماشا ملاحظہ کرنا۔ نادر زمان نے ان ہدایات پر عمل کیا۔ ٹھیک اس وقت جب سورج سر پر تھا، نادر زمان کا سایہ اس کے قدموں میں آ گیا۔ وہ چٹانوں سے گھرے ہوئے اس میدان میں داخل ہوا۔ یہاں پر ہول سناٹا طاری تھا۔ ایسا لگتا تھا ہزاروں برس سے اس علاقے میں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ سیاہ رنگ کی مخروطی چٹانیں گردنیں اٹھائے سینہ تانے نامعلوم کب سے کھڑی تھیں۔ ان چٹانوں کے اندر کثرت سے غار دکھائی دے رہے تھے۔ نادر زمان نے وقت ضائع کیے بنا 8 مرتبہ اصحاب کہف کے کتے قطمیر کو آوازیں دیں۔ اس کی آواز چٹانوں میں گونجتی ہوئی پرے ہٹتی چلی گئی۔ پھر چند لمحے بعد ایسی آوازیں مسلسل سنائی دینے لگیں۔ یہ قطمیر کو پکار رہی تھیں۔ یہ نادر زمان ہی کی صدائے بازگشت تھی۔ آپ ہی آپ اپنی آواز سن کر نادر زمان پر دہشت طاری ہونے لگی۔ اسے 6 جہت سے قطمیر قطمیر کی پکاریں سنائی دینے لگیں۔ آواز رکی تو ہر طرف سے کتوں کے بھونکنے کا شور عظیم بلند ہوا۔ یہ ایسی بھیانک آوازیں تھیں کہ نادر زمان کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ہزاروں لاکھوں کتے چٹانوں کے عقب سے بھونکتے اور لپکتے چلے آ رہے ہیں، اس پر حملہ کرنے کے لیے، اسے کچا چبا جانے کے لیے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ مہب شور تھمتا گیا اور ایک بار پھر اس بیاباں میں ہولناک سناٹا چھا گیا۔ یکایک ایک غار میں سے سفید رنگ کا بڑا سا کتا برآمد ہوا اور دوڑتا ہوا نادر زمان کی طرف آیا۔ اس کی کھال دھوپ میں خوب چمک رہی تھی۔ ایسا خوبصورت اور قوی ہیکل کتا نادر زمان نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ سر سے لے کر دم تک انڈے کی مانند سفید، اس کا قد ایک عام گدھے کے برابر ہوگا۔
جو ہی وہ نزدیک آیا نادر زمان نے تھیلے میں سے گوشت کا لوتھڑا نکال کر اس کے آگے پھینک دیا۔ کتے نے دم ہلائی، تھوڑی دیر محبت کی نگاہ سے نادر زمان کو دیکھا، پھر اطمینان سے گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ گوشت کھانے کے بعد 2-3 مرتبہ ڈکار لی، پھر ہلکی چال چلتا ہوا ایک جانب روانہ ہوا۔ نادر زمان اس کے پیچھے کچھ بھاگنے، کچھ چلنے اور کچھ لمبے لمبے ڈگ بھرنے کسی کیفیت کے ساتھ چلا۔ کتا وقفے وقفے سے مڑ کر نادر زمان کو دیکھتا اور یہ جان کر کہ وہ تعاقب میں ہے پھر آگے چلنے لگتا۔ بہت جلد وہ اسے چٹانوں کے اندرونی حصوں میں لے گیا، یہاں تاریک غار کثرت سے تھے۔ زمین اتنی بھری اور خشک تھی کہ جو ہی کوئی پتھر نادر زمان کے قدموں تلے آتا پس کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کرۂ ارض سے نکل کر کسی اور سیارے میں پہنچ گیا ہے جہاں کی دنیا ہی نرالی ہے۔ دفعتاً کتا ٹھہر گیا۔ اب وہ ایک غار کے دہانے پر کھڑا تھا جس کی اونچائی نادر زمان کے اندازے کے مطابق دلی کے قطب مینار سے کسی طرح کم نہ تھی، اور اس عمودی چٹان پر چڑھنا کسی انسان کے بس میں نہ تھا۔ نادر زمان سوچنے لگا، اگر اس پہ چڑھنا ہے تو یہ بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے، ویسے بھی ایک ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی کا بڑا حصہ رنگوں اور برشوں میں کٹا ہو۔ چٹانوں اور پہاڑوں کی چڑھائی ایک دشوار گزار عمل ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ سفید کتے نے اپنے اگلے پنجوں سے نرم زمین کھودنی اور مٹی اڑانی شروع کی۔ نادر زمان حیرت سے یہ کارروائیاں دیکھتا رہا۔ کتا بڑی تیزی سے زمین کھود رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہاں ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ کتا اس کے اندر داخل ہو کر زمین نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نادر زمان کے سامنے تجسس اور اسرار کی ایک نئی دنیا آ گئی۔ دوسرے لمحے وہ بھی اس دروازے میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو اندھیرے کے سپرد کر چکا تھا۔ غار میں داخل ہونے کے بعد اس کے احساسات و تاثرات کیا تھے؟ بہتر ہے میں اسی کے روز نامچے سے مدد لوں۔ جب میں سفید کتے کے پیچھے پیچھے خدا کو یاد کرتا ہوا اس دروازے میں داخل ہوا تو زندہ واپس آنے کی تمام توقعات ختم ہو چکی تھیں۔ میں جنات کی بستی میں جا رہا تھا۔ یہ بالکل ممکن تھا کہ وہاں تک شیخ صالح کی رسائی نہ ہوتی۔ اب تک میں اسی کے اعمال کی برکت سے ان شریر جنوں اور شیطانی روحوں سے محفوظ رہا تھا۔ شاید میں بھی ہمیشہ کے لیے فیروزہ کی طرح اس خوفناک جن کا قیدی بن جاتا جو صدیوں سے اپنے ان مکروہ عزائم کی تکمیل کرتا چلا آیا تھا، جنہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی میری بینائی نے جواب دے دیا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، صرف اتنا محسوس ہوتا کہ میرے قدموں تلے نرم ریتیلی زمین ہے جہاں تک میرے ہاتھ پہنچ سکتے تھے۔ میں نے آس پاس کا حال جاننے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہا۔ میرے ہاتھوں نے کسی شے کا لمس محسوس نہیں کیا۔ سفید کتا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ غالباً اس کا فرض اتنا ہی تھا کہ مجھے اس تاریک قبر میں پہنچا دے جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تب مجھے یاد آیا میں اس میں ذات کا عامل ہوں، اور جو ایسے اس میں اس عظیم اسم کا عامل ہو اس کے لیے کیا دشواری ہے۔ میں نے فوراً دل ہی دل میں اس اسم اعظم کا ورد شروع کیا۔ جوں جوں اسے پڑھتا جاتا تو اپنے ارد گرد ایک حالہ سا بنتا ہوا نظر آنے لگا، حتیٰ کہ اس اسم پاک کے نور سے اتنا اجالا ہو گیا میں نہ صرف اپنے وجود کا تعین کرنے کے قابل ہو گیا بلکہ اس تاریک غار میں بکھری اور پھیلی ہوئی انوکھی دنیا کا نظارہ بھی کرنے لگا۔ کیا بیان کروں، کیا دیکھا میں نے؟ ہر طرف سونے اور چاندی کے انبار لگے تھے، اشرفیاں، زر و جواہر۔ میں نے اس عظیم ڈھیر میں سے چند اشرفیاں اور سکے اٹھائے اور اس حالے کی روشنی میں انہیں غور سے دیکھا۔ یہ مختلف زمانوں اور پرانے ادوار کے سکے تھے، بڑے، چھوٹے، بھاری، ہلکے، غرض ہر حجم کے سکے اور ٹھوس سونے کی اشرفیاں۔ ان میں اکثر سکے سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت کے تھے۔ بیشتر سلاطین دکن کے عہد کے قطب شاہنوں اور جینیوں کے مہریں صاف پڑھی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ خلجیوں، لودھیوں اور راجپوتوں بادشاہوں کے استعمال میں آنے والے
سونے چاندی کے برتن جن کی تعداد کا کوئی اندازہ نہ تھا، یہ سب ڈھیر میری نظروں کے سامنے تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھتا گیا، اسرار کی نئی سے نئی دنیا سامنے آتی گئی۔ ایک گوشے میں انسانی اور حیوانی ہڈیوں کا عظیم انبار لگا تھا، قریب ہی کوئلے اور جانوروں کی سڑی سوکھی لید دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یاد آیا، ہڈیاں، کوئلے اور جانوروں کی لید جنات کی مرغوب غذائیں ہیں۔ میں دولت کا یہ بے انداز خزانہ دیکھنے میں محو تھا، جس کی مثال میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا خزانہ بھی ہیچ تھا۔ ہر شے پہ گرد و غبار کا ایک انبار تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ خزانہ صدیوں سے اسی جگہ پڑا ہے۔ اس میں بیش قیمت ہیرے جواہر بھی تھے۔ پھر مجھے ہاتھی دانت کا وہ ڈبہ یاد آیا جو صوبیدار جلال آباد آقا تبریزی کو دے کر گیا تھا۔ اس میں بھی ایسے ہی نادر و نایاب جواہر تھے۔ جی میں آیا، جتنے اٹھا سکتا ہوں اٹھا لوں، اپنے تھیلے میں ڈال لوں، مگر اسی لمحے فیروزہ کا خیال آ گیا، اگر میں اس ڈھیر پر نفرت کی نگاہ ڈال کر آگے نہ بڑھتا تو۔ اب دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور میں آس پاس نادیدہ اجسام کی نقل و حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے مجھے پشت کی طرف سے دھکا دیا۔ اگر میں سنبھل نہ جاتا تو اوندھے منہ زمین پر گرتا اور لازماً ایک آدھ دانت ٹوٹ جاتا۔ میں نے اونچی آواز سے اس میں ذات کا ورد شروع کر دیا اور اسی وقت یہ پراسرار نقل و حرکت رک گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانی عمارت کے آثار دکھائی دیے۔ میں اسے دیکھ کر نقش حیرت بن گیا۔ یہ وہی عمارت تھی جس میں ایک مرتبہ فیروزہ مجھے لے گئی تھی اور جہاں میں نے ایک چھپر کٹ پر صوبیدار جلال آباد کو محو خواب پایا۔ وہی چبوترا تھا، وہی وسیع و عریض دالان اور اس سے پرہشت پہلو مقبرہ جس کی کالی کالی اینٹیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ مقبرے کے اوپر سیاہ رنگ کا نارنگی گنبد، یقیناً یہ کسی بادشاہ کا مقبرہ تھا۔ میں بے تحاشا اس سمت دوڑنے لگا۔ مقبرے کے اندرونی صحن میں ایک طرف وہی منحوس چھپر کٹ بچھا تھا جس کے چاروں طرف پردے لٹک رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک پردہ نوچ ڈالا اور پھر جیسے ہوا سے ساتھ چھوڑ دیا۔ چھپر کٹ پر خون ہی خون تھا، تازہ، گہرا، سرخ خون۔ وہاں دو لاشیں پڑی تھیں، ایک لاش صوبیدار جلال آباد کی اور دوسری فیروزہ کی۔ ان کے سر تن سے جدا تھے، بازو اور ٹانگیں الگ الگ۔ وہ مقبرہ تیزی سے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے جیسے کچھ ہوش نہ رہا۔ نادر زماں کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو شیخ سوالے کی جھونپڑی میں پڑے پایا۔ وہ دیر تک شیخ کا چہرہ تکتا رہا، پھر بے اختیار رونے لگا۔ شیخ نے اسے صبر کی تلقین کی اور بتایا کہ اس شریر جن نے، جس کا نام تحویل تھا، اپنے ساتھ فیروزہ کو بھی مار ڈالا۔ وہ اپنی شکست برداشت نہیں کر پایا۔ نادر زمان کی نظروں میں اب دنیا اندھیر تھی۔ کچھ عرصے تک وہ شیخ سوالے کی صحبت میں رہا، اس سے کسب علم حاصل کرتا رہا۔ جب شیخ کا وصال ہو گیا تو وہ آگرے واپس آیا۔ آقا تبریزی کی حویلی ویران پڑی تھی۔ بابا افضل بیگ زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ نادر زمان کے آتے ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ لوگوں کو نادر زمان کی آمد کا پتہ چلا تو ذوق در ذوق آئے، لیکن اس پر دیوانگی طاری تھی۔ اس نے کسی سے بات نہ کی، بلکہ بہتوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ دن بھر اپنے تصویر خانے میں بند رہتا۔ انہی دنوں اس نے اپنی زندگی کی آخری تصویر بنائی۔ ایک شام میرے جد امجد ترک تاز خان شہنشاہ کے حکم سے آقا تبریزی کی حویلی میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نادر زمان بڑی محویت سے تصویر کشی میں مصروف ہے۔ تصویر مکمل کر کے اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ پہلی بار ترک تاز خان کو اپنی زندگی کی المناک اور نہایت حیرت انگیز کہانی سنائی۔ ترک تاز خان نے خیال کیا کہ مصور کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن جب نادر زمان نے انہیں اپنا لکھا ہوا روزنامچہ دکھایا اور انہوں نے اسے شروع سے آخر تک پڑھا تو انہیں یقین آ گیا۔ انہوں نے نادر زمان سے بہت اصرار کیا کہ شہنشاہ کے حضور میں چلے اور یہ داستان خود اپنی زبانی عرض کرے، مگر وہ بے نیازی سے مسکرایا اور بولا، نہیں، اب میں کہیں اور جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔
یہ تصویر اور یہ کاغذات میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ حویلی آقا تبریزی مرتے وقت میرے سپرد کر گیا تھا اور اس کا تمام مال و اسباب میں تمہیں دیتا ہوں۔ دیکھنا، اس میں ہاتھی دانت کا ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی ہے جس میں دنیا کا بیش قیمت خزانہ بند ہے۔ اسے فروخت کر کے تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد خبر مشہور ہوئی کہ نادر جماں وفات پا گیا۔ اس رات جو لوگ اس کے قریب تھے اور جنہوں نے اسے نزاع کے عالم سے گزرتے دیکھا، ان کا بیان ہے وہ کسی عورت سے باتیں کر رہا تھا، بار بار اس سے کہتا گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں میں، اور یہی کہتے کہتے اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ نادر جماں کا جنازہ جب قبرستان میں لے جایا گیا اور اسے قبر کے سپرد کر کے لوگ واپس پلٹے تو انہوں نے ایک حسین و جمیل نوجوان عورت کو دیکھا۔ وہ قبر کے پاس کچھ دیر کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔